السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ دیکھیں، آپ کا سب سے بڑا دشمن نہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ ہی آپ کا کوئی کولیگ ہے، بلکہ سب سے جو بڑا دشمن ہے نا، وہ آپ کا ان کنٹرول مائنڈ ہے۔ یعنی کہ آپ کا وہ دماغ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کرنا وہ آپ کو کرنے نہیں دے رہا، یا جس سے آپ رکنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو روک نہیں پا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، نہ کہ آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کا ایک سمپل فارمولہ ہے، اگر آپ زندگی صحیح جینا چاہتے ہیں نا، آپ دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں۔ جب آپ دماغ کو خود کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کامیابی ہے، لیکن اگر دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ کی زندگی تباہ ہے، یعنی وہی آپ کا بڑا دشمن ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے یا جو نشہ کرتا ہے، نشے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بندہ نشے پہ لگ جاتا ہے وہ چاہتا بھی ہے کہ میں نشہ نہ کروں، لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دماغ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے؟ پرابلم یہ ایشو یہ ہے۔ دیکھیں، اس کے اوپر میں آپ کو سمپل طریقے سے بتا دیتا ہوں، لیکن سیکھنا آپ نے خود ہے، چیزیں آپ نے خود سیکھنی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، آپ نے ایک مینٹل سٹیٹ اچیو کرنا ہے جس کو ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک بندہ جو مائنڈ فلنس میں رہتا ہے نا، مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی سے بھی آزاد ہوتا ہے اور آنے والے وقت سے بھی آزاد ہوتا ہے، یعنی اس کو آنے والے وقت کا بھی اتنا ڈر نہیں، اور ماضی کا جو کچھ ہو گیا اس کو بھی بادر نہیں کرتا یا خیال نہیں کرتا کہ یار جو ہو گیا ہو گیا۔ وہ مائنڈ فلنس میں بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں نا وقت حاضر میں جو بندہ رہتا ہے نا، وہ اپنے مائنڈ کو زیادہ اچھی طرح کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت حاضر والا ماحول بنانے کے لیے جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں، یعنی بالکل کرنٹ سچویشن میں آپ جو فیل کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، تو وہ آپ کو مائنڈ فلنس بناتا ہے۔ مائنڈ فلنس بنانے کے لیے آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ سچویشن میں زیادہ فوکس کروائیں، اور اس کے اوپر کئی طریقے ہیں، یعنی کہ کئی طریقے ہیں، سائیکلوجیکل ٹیکنیکس بھی ہیں، اسپریچول ٹیکنیک بھی ہیں، ریلیجیس ٹیکنیک بھی ہیں۔ سب سے زیادہ جو بڑی ٹیکنیک میں آپ کو کہتا ہوں نا، کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کا طریقہ کار یہ ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ آپ کو پریزنٹ میں لے آتا ہے، یعنی کہ آپ سارا کام پریزنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اسی ٹائم کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو نماز کی ادائیگی ہے اس کے اندر آپ مائنڈ فلنس آپ میں آ جاتی، جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ سچویشن میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ بار بار کرتے ہیں نا، ہاں یہ سوچ کے کریں نا کہ میں نے مائنڈ فلنس ہونا ہے، تو آپ کا مائنڈ زیادہ مائنڈ فل ہوگا، ریدر دین کہ آپ ایک آٹو پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اویئرنیس کے بغیر کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ آپ کو کم ہو، لیکن اگر آپ جب نیت کر کے فوکس کر کے کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یا اگر آپ کا مائنڈ زیادہ ڈسٹارٹیڈ ہے، بالکل آپ فیوچر کے بارے میں فکر مند ہیں، تو آپ ہر ٹائم انگزائٹی میں رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، اس کے لیے کچھ سائیکلوجیکل ٹیکنیکس بھی ہیں، جس میں ایک ٹیکنیک آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو فوری جو حاضر وقت ہے اس میں لے کے آ جائے گا، یعنی مائنڈ فلنس میں لے کے آیا جائے گا۔ اس کو ہم ایک گراؤنڈنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ گراؤنڈنگ ٹیکنیک، اس میں آپ نے 5 منٹ کا یہ ٹیکنیک ہے، آپ کہیں پہ بھی اوور تھنک کر رہے ہیں یا انگزائٹی میں ہیں تو آپ نے یہ 5 کام کرنے، 5 کام یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ پہلا کام نے آپ نے کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو اینکشیسنیس ہے یا پریشان ہے، آپ 5 چیزیں اپنے ارد گرد دیکھیں۔ 5 چیزیں آپ نے، پہلا کام 5 چیزوں میں سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ 5 چیزیں ارد گرد دیکھیں کہ میرے سامنے یہ کپ پڑا ہوا، موبائل پڑا ہوا ہے، باقاعدہ نام لیں، نمبر 1 کپ، نمبر 2 موبائل، نمبر 3 چیئر۔ اس طرح جب 5 پوری ہو جائیں گی نا، اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 چیزوں کو آپ نے سننا ہے۔ 5 چیزیں دیکھنے کے بعد 4 چیزوں کو سننا ہے۔ کوئی باہر بات کر رہا ہے، اچھا 1 ہو گیا، یہ بیل بجی 2 ہو گیا، اچھا ڈور بیل ہوئی 3 ہو گئے۔ جب تک 4 چیزیں پوری نہیں ہو جاتی آپ پوری کرتے رہیں۔
4 چیزیں ختم ہوگی تو 3 چیزوں کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. پھر 3 چیزوں کی باری. 3 چیزوں کو فرض کریں آپ بال پوائنٹ کو ٹچ کر لیا, بوٹل پڑی اس کو ٹچ کر لیا, ٹھیک ہے, یہ ریموٹ پڑا اس کو ٹچ کر لیا. 3 چیزوں کو ٹچ کر لیں. جب 3 چیزیں ٹچ ہو جائیں 2 چیزوں کو آپ نے اسمیل کرنا ہے. خوشبو آ رہی ہے کہیں سے, شاید بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں, 2 چیزوں کو آپ نے اسمیل کرنا ہے اور اینڈ پہ ایک چیز کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کوئی بھی اویلیبل چیز ہے, کافی, اچھا ٹھیک ہے. جب آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے نا, یہ ایکٹیویٹی آپ کو پریزنٹ سچویشن میں لے کے آ جائے گی. اور جب آپ روٹین میں یہ کرتے رہیں گے نا تو آپ کا برین ڈیزائنڈ ہی اسی پیٹرن میں ہو جائے گا. آپ ہر ٹائم فی الحال کی بات کریں گے, کیونکہ جو بندہ فی الحال میں رہتا ہے نا وہ ماضی کو اتنا نہیں جاتا. ماضی میں جائیں گے تو پریشانیاں آئیں گی آپ کو, اور نہ ہی آپ فیوچر میں اتنا جاتے ہیں زیادہ, کیونکہ فیوچر ہمیشہ تھریٹننگ ہوتا ہے. کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. پلان ضرور کریں آپ, پلان کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو اسی طرح آپ آہستہ آہستہ مائنڈ فل ہو جائیں گے. اور جو لوگ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں, مائنڈ فلنس میں رہنے والے لوگ زیادہ مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا, لیکن اسٹل اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.